شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ لپیگیٹ گیٹس فارما کی ایک پروڈکٹ ہے جو 10 mg 20 mg اور 40 mg میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کولیسٹرول کو کم کرنے والی لپڈ لورنگ ایک ایجنٹ ہے جو کہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے مریض جن میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے کے لیے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لیور کے اندر کولیسٹرول کی سینتھیسس جو بننے کا عمل ہے اس کو کم کر دیتی ہے یا بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے جسم کے اندر کولیسٹرول کی جو سطح ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ صرف کولیسٹرول کی ٹوٹل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول کو بھی کم کرتا ہے، اور جو جسم کے اندر صحت مند کولیسٹرول ہوتا ہے اس کی لیول کو انکریز کرتا ہے، اور جو غیر صحت مند کولیسٹرول جس کو عرف عام میں ہم گندا کولیسٹرول بھی کہتے ہیں اس کی سطح کو کم کر دیتا ہے۔ ایسے مریض جن کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ 400 یا 450 تک ہوتا ہے، اس میں بھی ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے کے لیے اسی دوا اسٹیٹن لیپیگیٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول اس سے زیادہ ہو جائے، 400 سے یا 500 سے زائد ہو جائے، تو اس کے لیے ایک الگ دوا جس طرح فینوگیٹ وغیرہ ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن ایسے مریض جن میں 4، 4.5 یا 500 تک کا لیول ہوتا ہے، ان میں ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے کے لیے بھی اسٹیٹن دوا لیپیگیٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیپیگیٹ دوا کے گروپ اسٹیٹن سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے مریض جن کے اندر ہارٹ اٹیک یا سٹروک کا خدشہ ہو، اس میں پریونشن کے طور پہ بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا کولیسٹرول لیول تو رینج سے آؤٹ نہ ہو، لیکن ان کے اندر دیگر علامات ہوں جیسے کہ فیملی ہسٹری ہو یا ہائپر ٹینشن ہو یا کنفیوژن ڈپریشن کے مسائل ہوں، تو ان میں اس دوا کا استعمال ایز اے پریونشن کے طور پر کیا جاتا ہے تاکہ کہیں ان کو ہارٹ اٹیک، ہارٹ کی بیماریاں یا سٹروک کا حملہ نہ ہو جائے۔ یا ایسے مریض جو شوگر کا شکار ہوں اور شوگر کی وجہ سے بھی کولیسٹرول کی زیادتی اگر ہو جائے تو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا سٹروک کا ہو سکتا ہے، اس لیے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھی یہ پریونشن ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جو پریونٹ ہو جائے، جو ہارٹ اٹیک یا سٹروک اس کی علامات کو کم کرنے، اس کو پریونشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کو اس کی 10 mg کی دوا دی جاتی ہے، کچھ کو 20 اور کچھ کو 40۔ ڈاکٹر آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کولیسٹرول لیول کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس دوا کی mg جو ہے اس کو متعین کرے گا۔ اس میں جو دوا ہے اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دن میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد اس کو لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جس ٹائم بھی آپ یہ دوا کھائیں اگلے وقت اسی وقت ہی یہ دوا کھائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ رات کو دوا استعمال کرتے ہیں تو اگلے دن بھی اس کو رات کو ہی استعمال کریں، اور بہتر ٹائم بھی یہی ہے کہ اس کو رات کے ٹائم استعمال کریں۔ بعض مریضوں کو اس دوا کے ساتھ اور بھی ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے جیسے کہ لو پلیٹ پلس وغیرہ، خون پتلا کرنے کی ادویات جو ہیں وہ اس کے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس میں پریکاشن یہ ہے کہ یا تو لیپیگیٹ کا استعمال 1 گھنٹہ پہلے کر لیں اور 1 گھنٹے کے بعد دوسری ادویات کا استعمال کیا جائے، یا اگر آپ نے وہ دوسری ادویات پہلے لے لی ہیں تو اس لیپیگیٹ کا استعمال 4 گھنٹے کے بعد کیا جائے، کیونکہ یہ دوا اگر دونوں آپس میں انٹریکٹ کریں تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو کم کرتی ہیں اور اس کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کم دوا جسم کے اندر ایبزارب ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے مریض جو گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوں اور جو لوگ لیور کے عارضے میں مبتلا ہوں، ان کو اگر ڈاکٹر ان کو یہ دوا پرسکرائب کرے تو ان کو ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے کہ ہم لیور کی میڈیسن کھا رہے ہیں یا ہم گردوں کی میڈیسن کھا رہے ہیں۔ ویسے اس کا زیادہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی اتنا زیادہ سویئر نہیں ہوتا۔ کچھ مریضوں میں جو اسے ہائپر سینسٹیو ہیں ان کو شاید کچھ ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹس کے اندر سر چکرانا، دل گھبرانا یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس دوا کے جو ہیں سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے اس دوا کی اوور ڈوز لے لی جائے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی ایکسٹرا پینک کنڈیشن نہیں لینی چاہیے۔ اور اگر دوا آپ بھول گئے تو سیکنڈ ٹائم صرف اپنی ریکمینڈڈ ڈوز ہی لینی چاہیے، اس کو ڈوز کو ڈبل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے مریض جو اس دوا کا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کوئی سرجری یا دانت نکلوانا یا کسی بھی سرجیکل پروسیجر میں جانا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے بتا دیں تاکہ ہم یہ دوا کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ ڈاکٹر کچھ دن کے لیے اس دوا کا استعمال روک دے سرجری سے پہلے اس دوا کے استعمال کو روک دینا چاہیے۔ پریگننسی کے اندر اس دوا میں استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
انٹل انلیس جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہ کہے اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔